تو گفتگو ڈاکٹر ندیم عابد صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہمارے ساتھ منور حسن صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے ایک بڑا ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا تھا کہ جو الیکٹرز ہیں، جو الیکٹرل کالج ہے، دراصل وہ چاہتے امریکہ میں کہ کوئی خاتون پریزیڈنٹ آئے، اور اسی لیے تاریخ میں کبھی کوئی خاتون کامیابی حاصل نہیں کر سکیں۔ ہلری کلنٹن ابھی ریسنٹ اس کی تازہ مثال ہیں، پاپولسٹ ووٹ کے باوجود وہ ایک بڑے فرق سے وہ الیکشن ہار گئی تھی 2016 کا۔ تو یہ کس حد تک صداقت ہے؟ تاریخ اپنے آپ کو پھر اسی انداز میں دہرائے گی تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر اس وقت موسٹ فیوریٹ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ جی السلام علیکم، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور آپ کے آڈینس کو سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ان کی بات سے میں 100%، لیکن اس کی جو جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہے اس سے تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا۔ دیکھیں جہاں تک الیکٹورل ووٹس کا تعلق ہے، الیکٹورل ووٹس کے پاس آپشن نہیں ہوتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ جس وقت کوئی بھی اسٹیٹ پاپولر ووٹس لے کے کسی بھی پارٹی کی یا کسی کینڈیڈیٹ کے حق میں وہ جیتتے ہیں یا لیڈ لیتے ہیں، تو وہ تمام ووٹ الیکٹورل ووٹ آٹومیٹیکلی اس کینڈیڈیٹ کے حق میں چلے جاتے ہیں۔ سو یہ اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی امریکن سوسائٹی آج بھی کسی عورت کی حکمرانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں 2016 میں ہلری کلنٹن صاحب کا پریزیڈنشل ڈیلیگیٹ بھی رہا ہوں۔ سو میں اس وقت بھی یہ چیز میں بڑے افسوس سے میں آبزرو کرتا تھا کہ باقاعدہ سینئر تجزیہ نگار تھے امریکن پولیٹیشین جن کی ساری زندگی سیاست میں گزری تھی، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ از ناٹ ریڈی فار اے فیمیل پریزیڈنٹ۔ یہ آج بھی کہا جا رہا ہے، اور میں نے یہ بھی تبصرے سنے کہ ان کو کیملا ہیرس کو ویمن ووٹ ملے گا۔ میں اس سے بھی ڈس ایگری کروں گا۔ انفارچونیٹلی ایون امریکن خواتین بھی ایک خاتون پریزیڈنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ ابھی تک تیار نہیں۔ ندیم صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن بھی تو کوئی ہونا کہ اتنی قدامت پسند سوچ ہے ان کی، یہ ریزن ہے، جبکہ وہ تو بڑے لبرل ہے۔ جی اپنے آپ کو کہتے ہیں لبرل، بہت ساری چیزیں جو امریکن سوسائٹی کو کہتی ہے وہ ایکچوئل ہوتی نہیں ہے۔ امریکہ میں جس طرح فار ایگزامپل دنیا ساری کو کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے بہت بڑے ہم لوگ ٹھیکیدار ہیں، امریکہ کے اندر تو ہم ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار ہیں۔ جو دنیا ساری میں ہم ہیومن رائٹس کے لیے کر رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح رائٹ ٹو ایکسپریشن، یہ سب کو اس کا حق حاصل ہے، لیکن دیکھیں جہاں پہ آ کے جوئش کمیونٹی کے خلاف بات کرنے کا کسی کی جرت نہیں ہے کہ جوئش کمیونٹی کے خلاف بولے، کسی کو جرت نہیں ہے کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف بات کر جائے۔ میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا الیکٹڈ سینئر عہدیدار ہوں، میری تصویریں لگا دی گئی ہیں ریپبلکن پارٹی کی ویب سائٹ پہ کہ یہ ریڈیکل مسلمان ہے جو اسرائیل کا مخالف ہے۔ سو مجھے تو اس سے کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پولیٹیکل جو سٹیکس ہیں میں نے زیرو کر دیے ہیں۔ میں سچ بولتا ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتا، بیکاز یہ میرا قانونی حق ہے۔ لیکن یہ آپ کی بات کا میں جواب ایز اے ریفرنس میں دینا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم یہاں پہ کہتے ہیں وہ پریکٹس نہیں کرتے۔ سو عورت کی حکمرانی ابھی بھی انفارچونیٹلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر یہ ہوا تو یہ امریکہ کی تاریخ کا، الیکٹورل تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونے جا رہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔